اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت سنی اتحاد کونسل کے سربراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گندم لگاتا ہے تو اس نے باردانہ سے لے کے، اس نے فرٹائل سے لے کے، کھاد سے لے کے ہر چیز ادار پر لینی ہوتی ہے۔ وہ جب ادار کے اوپر اٹھا لیتا ہے تو گندم کی فصل آنے کے بعد وہ پچھلا ادار واپس کر کے اپنی اگلی کاشت کرتا ہے۔ اس وقت پنجاب کے زمیندار کی فصل جو ہے گندم، وہ میدانوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ ان کے رقبوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور ابھی 2200-2300 روپیہ ریٹ مل رہا ہے۔ گورنمنٹ نے 3900 روپیہ مقرر کیا، لیکن ریٹ 2200-2300 روپیہ مل رہا ہے، اور اس میں بینیفیشری صرف اور صرف مڈل مین ہے جو گندم کو سیو کر کے اب وہ اسے ایکسپورٹ بھی کرے گا اور کچھ عرصے کے بعد مہنگے داموں سیل بھی کرے گا۔ ہم تمام لوگ پنجاب کے زمینداروں کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے چیئرمین گور خان صاحب نے ابتدا کی تقریر کی، کسانوں کا معاشی قتل نامنظور۔ ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ تمام قیادت نے پہلے بھی اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زمیندار کی، کسان کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے۔ ان بے شرم، بے حیا اور فصلی بٹیروں کو پاکستان کی عوام سے، پاکستان کے کسان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تمام حدود و قیود فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو فصل اس وقت زمینوں پر پڑی خراب ہو رہی ہے، جس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے حوالے سے فی الفور اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ جو حامد رضا صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں دو باتیں کرتا ہوں، پھر جو نا گور صاحب اور عزیز صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس وقت پورا پنجاب میں کسان رول رہے ہیں۔ ان کی جو گندم کی فصل ہے وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کے کسانوں کا سارا داور و مدار جو ہے نا، اس کی پوری سال کا خرچہ، اس کی تمام تقریبات، اس کی غمی خوشی اس گندم کے ساتھ یا گنے کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، وردی پہنی ہوئی تھی اور بازی کر رہی ہے۔ اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کڑی ہو۔ نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا جو ہمارے یہاں ہمارے ایم این ایز ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے، گندم پڑا ہوا ہے، اس کو کسانوں کے ساتھ نیگوسیشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعین کر کے ان کو خریدا جائے، اور اس 3900 جو سپورٹ پرائز کی ہے 3900 اسی خریدی جائے، ٹاکنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو، پرائم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا، تمہارا نامینیٹڈ تھا، اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہو، میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے۔ پنجاب پر کا ابھی ہماری بات ہوئی ہے سرگودا ایم این اے سے، گجرانوالا سے بھی ہوئی ہے، اور جنگوالوں سے بھی ہوئی ہے۔ ہم جائیں گے، کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا ایشو گنے کا ہے۔ اچھا، اس وقت جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ بھی رول لڑ رہے ہیں، جو شوگر مالکان ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں کسی کے پاس نہیں تھی کہ وہ کسی کسان کی پیسے روکے۔ اس وقت کسان جو ہے نا وہ در بدر ٹوکرے کھا رہے ہیں، ان کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ تم شرم کرو، تمہاری اپنی شوگر ملے ہیں اور تم جو ہے نا اپنی مال بنا رہی ہو، عیاشیاں کر رہی ہو، اور کسان جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج اس بات کو ہم اٹھانا چاہتے تھے، جس طرح اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کر اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ ہم تمام کسانوں کے ساتھ ہیں، کسانوں کی حالت قابل رحم ہے، ہمارے مطالبہ ہے کہ فی الفور کسانوں کا ازالہ کیا جائے اور ان کی تمام تر گندم خریدی جائے۔ اس وقت کسان بری حالات میں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔